اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ درود پڑھے محمد علیہ عزیزان محترم، سورۃ ہود کی آیت میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے۔ ارشاد خداوندی ہے اس آیت میں، ویسے تو اللہ تبارک پوری کائنات سے مخاطب ہے، لیکن خاص کر کے اپنے حبیب سے مخاطب ہے کہ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، میرے حبیب میں نے تمام انبیاء کے قصے تمہیں بتائے ہیں۔ ماشاءاللہ، جتنے انبیاء ہیں میں نے ان کو قصے بتائے ہیں کہ ان پر مصیبتیں کتنی آئیں، مشقتیں کتنی آئیں، وہ میں نے تمام تمہیں بتائی ہیں۔ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، اسی لیے کہ آپ کے دل کو تقویت پہنچے، ان کے مصائبوں کو دیکھ کر آپ کے دل کو تقویت پہنچے۔ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، یہ جو میں نے آپ کو قصے بتائے ہیں انبیاء کے، اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے دل کو تقویت پہنچے۔ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقِّ، اور میں اللہ ان قصوں کے ذریعے حق کو ظاہر کرتا ہوں۔ میں اللہ ان قصوں کے ذریعے حق کو ظاہر کرتا ہوں۔ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور اس میں مومنین کے لیے ہدایت بھی ہے، اور پھر یہ یاد دہانی بھی ہے قیامت تک۔ یعنی یہ جو قصے ہیں یہ ایک پیریڈ کے لیے نہیں ہیں، یہ ایک ٹائم کے لیے نہیں ہیں، یہ قیامت تک چلتے رہیں گے۔ غور نہیں فرمایا آپ نے؟ اللہ نے فرمایا وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقِّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، میں نے میرے حبیب تمام انبیاء کے قصے آپ کو بتائے ہیں تاکہ آپ کے دل کو تقویت پہنچے، کیونکہ میں ان قصوں کے ذریعے حق کو ظاہر کرتا ہوں، اور اس میں مومنین کے لیے ہدایت بھی ہے، اور یہ یاد دہانی ہے۔ جب تک دنیا رہے گی یہ قصے رہیں گے۔ عزیزان محترم، لیکن اسی خدا نے جس سورۃ ہود میں یہ فرمایا تھا، اس اللہ نے سورۃ عنکبوت میں ارشاد فرمایا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، میں نے یہ تمام جو مثالیں ہیں تمام انسانیت کے لیے بیان کی ہیں۔ قرآن میں جو مثالیں ہیں میں نے تمام انسانوں کے لیے بیان کیے ہیں۔ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، لیکن ان قصوں کو وہ عالم سمجھ سکتے ہیں جن کے پاس عقل ہو۔ ان قصوں کو وہ عالم سمجھ سکتے ہیں جن کے پاس عقل ہو۔ یہی ہم کہتے ہیں پوری دنیا کو کہ اہل بیت کا ماننے والا جاہل نہیں ہوتا، اہل بیت کا ماننے والا کوئی جاہل نہیں ہوتا، اللہ نے فرمایا۔ اور اس کے بعد سورۃ فرقان میں اللہ نے، سورۃ بنی اسرائیل میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، اللہ نے فرمایا پھر میں نے تمام انسانیت کے لیے بار بار اس قرآن میں مثال پیش کیے ہیں، بار بار میں نے ریپیٹ کیے ہیں وہ مثال، تاکہ انسان جو ہے وہ ہدایت حاصل کرے۔ لیکن اللہ نے فرمایا فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، اکثرت انسانوں نے اس کا انکار کیا۔ آئیے آج اس پر گفتگو ہوتی ہے
میرے دوستوں بزرگوں انشاءاللہ بڑا لطف آئے گا آپ کو، کیونکہ نوجوانوں کا اصرار ہے، ہر مرتبہ یہی کہتے ہیں، تو آج میں اسی پر گفتگو آپ سے کرنا چاہتا ہوں، مثالوں پر اور انبیاء کے مثالوں پر، کہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے بار بار یہ مثالیں دی ہیں قرآن میں، تاکہ اسی سے مومن ہدایت حاصل کریں، دل کو تقویت پہنچے۔ اللہ نے فرمایا یہ مثال وہی سمجھ سکتے ہیں جو عالم ہوں، لیکن صرف عالم ضروری نہیں ہو، اس کے پاس عقل بھی ہو۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ میں نے وَلَقَدْ صَرَفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، میں نے کوئی مثال چھوڑی نہیں جو قرآن میں نہ دی ہو۔ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ، لیکن اکثریت نے اس کا انکار کیا، اکثریت نے اس کا انکار کیا، اکثریت نے اس کا انکار کیا۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں، آئیے جناب سب سے اللہ نے احسن القصص جس کو قرآن میں قرار دیا ہے وہ جناب یوسف کا قصہ ہے۔ آئیے جناب یوسف کے قصے کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ نے اور پھر یہ ہم پر چھوڑا ہے کہ مومنین جو ہے اس میں ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ آئیے میرے دوستوں میرے بزرگوں، جب جناب یوسف مصر میں آئے، اس کے بھائی آئے، تو بنیامین اور اس کا تیسرا بھائی یہودا یہ وہاں رہ گئے تھے۔ جناب یوسف نے جناب بنیامین کو تو اللہ کے مصلحت سے جو ہے وہ اس کو وہاں ٹھہرایا۔ اب اللہ نے ارشاد فرمایا، میں 7 آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں اور انشاءاللہ آپ کو بڑا لطف آئے گا۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں، اللہ نے فرمایا جب دوسرے بھائی واپس آئے جناب یعقوب کے پاس، تو جناب یعقوب کو آن کے کہا کہ تمہارے بیٹے نے چوری کی ہے، بنیامین نے چوری کی ہے، اور چوری کے الزام میں وہ پکڑا گیا۔ بس یہ کہنا تھا، یا وہ جو الفاظ تھے جناب یعقوب کے وہ اللہ نے قرآن میں کوٹ کیے، قال بل سولت لکم انفسکم امرا، یہ تم نے بات گھڑ لی ہے، میرا بیٹا ایسا نہیں کر سکتا۔ میں عجیب بات ہے، ہو سکتا ہے اب یہ کہتے ہیں کہ رسول کو علم غیب نہیں، یہ جناب یعقوب کو علم غیب کیسے آ گیا؟ اب آئیے ایک ایک آیت پر میرے نوجوانوں میرے بزرگوں آپ خیال رکھیں، آپ کو مزہ آئے گا۔ قال بل سولت لکم انفسکم امرا، یہ بات تم نے گھڑ لی ہے، میرا بیٹا چوری نہیں کر سکتا۔ فصبر جمیل، میں صبر جمیل کرتا۔ اسلّہ ان یاتین بہم جمیعا، مجھے اللہ میں یقین ہے کہ وہ مجھے تینوں بیٹے واپس کرے گا۔ آپ نے سمجھا نہیں؟ یعنی وہ جو کہا گئے تھے کہ جناب یوسف مر گیا، اس کو بھیڑیا کھا گئے، سب کچھ ہے، اس کے بعد یہ جناب یعقوب کے الفاظ ہیں کہ اسلّہ ان یاتینی بہم جمیعا انہو هو الحکیم العلیم، مجھے یقین ہے کہ اللہ مجھے وہ تینوں بیٹے واپس کرے گا، واپس کرے گا، واپس کرے گا، پتہ ہے کہ تینوں زندہ ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا انہو هو العلیم الحکیم، ہاں اس نے کہا کہ اللہ اگر خاص کر کے جناب یوسف کے لیے فرمایا کہ اللہ اگر کسی موسوم کو غیب میں رکھتا ہے تو وہ اس کی حکمت ہوتی ہے۔ اللہ اگر کسی موسوم کو غیب میں رکھے تو وہ بغیر حکمت کے نہیں۔ ارے افسوس کی بات ہے، اللہ اگر چند سالوں کے لیے جناب یعقوب سے یوسف کو غیب میں رکھے تو وہ تو حکمت ہے، اور وہی اللہ شیعوں کے 12ویں امام کو غائب رکھے تو دنیا اعتراض کرتی ہے یہ کیسے، یہ کیسے، یہ کیسے۔ وَتَوَلَّا عَنْهُمْ، اب آئیے وَتَوَلَّا عَنْهُمْ، اور پھر جناب یعقوب نے اپنے بیٹوں سے منہ پھیر لیا۔ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ، اور اس کے بعد ماتم کرنے لگا یوسف پر۔ ماتم کرنے لگا یوسف پر، ہاں یوسف
وقال یا اسفا علی یوسف، پھر ماتم کرنے لگا یوسف پر. ہاں یوسف، ہاں یوسف، توجہ جملوں پر. پھر ماتم کرنے لگا یوسف پر. اگر یہ یوسف کا لفظ نہ ہوتا تو دنیا کہتی کہ نہیں. اللہ نے کہا نہیں، پھر ماتم کرنے لگا یوسف پر. وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، اور اس کی آنکھیں روتے روتے سفید ہو گئیں. ماتم بھی کیا، رویا بھی. ماتم بھی کیا، رویا بھی. اور پھر کہا اللہ نے فَهُوَ كَظِيمٌ، کتنا صابر تھا میرا یعقوب، 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 کتنا صابر تھا. پتا چلا رونا اور ماتم کرنا یہ بے صبری نہیں، صبر کی علامت. ماتم کرنا. اب سب سے پہلی فتویٰ تو دو اللہ کو، یا اللہ ایسے کو نبی کیوں بنایا جو ماتم کرتا ہے اور جس کو پتا بھی ہے کہ میرا بیٹا زندہ ہے، پھر یہ زندہ پر ماتم کیوں کر رہا ہے. یہی دنیا کہتی ہے بھئی شہید تو زندہ ہیں. ویسے کہیں گے جب مدد مانگے یہ تو کہیں گے مردہ سے مدد مانگتے ہیں، اور جب ماتم کرتے ہیں زندہ کا ماتم کرتے ہیں. تو سب سے پہلی فتویٰ تو خدا پر دو کہ ایسے کو نبی کیوں بنایا جو زندہ کے لیے ماتم کر رہا ہے. اور رویا بھی اتنا کہ آنکھیں سفید ہو گئی. اور پھر اللہ کو ڈانٹنا چاہیے تھا، ڈانٹا نہیں، کہا بڑا صابر تھا، بڑا صابر تھا، بڑا صابر تھا. جب یہ دیکھا بیٹے انہوں تو کیا کہا، قالو تاللہ تفتح تذکر یوسف حتی تکون حرزن او تکون من الحالکین. بابا خدا کی قسم، بابا خدا کی قسم، جب بھی آتے ہیں تو یوسف کا ذکر. بابا خدا کی قسم، جب بھی آتے ہیں تو یوسف کا تذکرہ، جب بھی آتے ہیں تو یوسف کا تذکرہ. یہ تم تذکرہ کب تک کرتے رہو گے؟ یہاں تک کہ تمہارا گوشت گل جائے، ہڈیاں بچ جائیں اور تو مر جائے؟ کب تک ذکر کرتے رہو گے؟ ارے یہی ہے نا، ہم سے بھی دنیا یہی کہتی ہے نا کہ 12 مہینہ حسین، 12 مہینہ، 12 مہینہ ان کو مجلسیں، ارے 12 مہینہ مجلسیں انتظامیہ کو بھی تنگ کرتے ہیں، پڑوسوں کو بھی تنگ کرتے ہیں. تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے. میں نے عرض کیا میرے دوستو، اب دیکھو قسم کھا رہے ہیں، قالو تاللہ ہے، خدا کی قسم، قالو تاللہ ہے تفتح تذکر یوسف حتی تکون حرزن او تکون من الحالکین. بابا تو کب تک ذکر کرتا رہے گا یوسف کا؟ کب تک ذکر کرتا رہے گا؟ جب تک تو مر جائے یا ہڈیاں بچ جائیں. اب قبلہ جملہ ایک ہے، قسم کھا رہے ہیں قالو تاللہ ہے. اور میں آپ کو بتاؤں، معاف کرنا، جناب یعقوب کے بیٹے مشرک نہیں تھے، مشرک نہیں تھے، مشرک نہیں تھے، مشرک نہیں تھے، مشرک نہیں تھے. اب آئیے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ایک ہی آیت نے مسئلہ حل کر دیا. کون رویا؟ کس کے لیے رویا؟ کس نے منع کی؟ رویا جناب یعقوب. کس کے لیے؟ جناب یوسف کے لیے. بیٹے وہاں 3 تھے، ماتم یوسف کے لیے کیا. بیٹے بیٹے وہاں 3 تھے، ماتم ایک کے لیے کیا جو معصوم تھا. میں نے جملہ کہہ دیا، بیٹے وہاں 3 تھے، ماتم ایک کے لیے کیا جو معصوم تھا. کس نے ماتم کیا؟ معصوم نے. کس کے لیے؟ معصوم کے لیے. اور منع کا ان کر رہے ہیں معصوم کے مخالف. ایک ہی جملے میں ایک
قبلہ کس نے منع کیا؟ معصوم نے ماتم کیا. کس کے لیے؟ معصوم کے لیے. منع کون کر رہے ہیں؟ معصوم کے مخالف. بس میں نے جملہ عرض کیا کیونکہ میری تقریر تمام مسلمان بھائیوں کے لیے اور نوجوانوں کے لیے ہے تاکہ یہ سمجھیں. اور پھر اللہ نے کہا کہ یہ جو میں نے قصے بیان کیے ہیں یہ دل بہلانے کے لیے نہیں ہے, ان میں مومنین کے لیے ہدایت ہے. تو اللہ نے فرمایا کہا کب تک تم ذکر کرتے رہو گے یوسف کا؟ جب تک تم مر جاؤ گے, ہلاک ہو جاؤ گے, ہڈیاں گل جائیں گی. یعنی اتنا تو ماتم کرتے تھے. کتنا ماتم کرتے تھے, کیا بات ہے. تو اب اگر کوئی آپ کو کہے کہ یہ زنجیر کیوں مارتے ہیں, تو کہا اگر یعقوب اتنا ماتم کرتے ہیں کہ ان کا گوشت گل جاتا ہے, ارے اسی زنجیروں میں ہمارا بھی گوشت تو گلتا ہے. یا تو پہلے جناب یعقوب پر فتوا دو, اس کے بعد ہم پر فتوا دو. اور میرے دوستو جب یہ کہا, میں نے عرض کیا بس یہ قرآن حکیم کے ایک ہی آیت سے پتا چلا کون منع کر رہا ہے, کس کے لیے منع کر رہا ہے, کس کے لیے منع کر رہا ہے. رونے کے لیے. کس کا ماتم؟ معصوم کا ماتم. کون ماتم کر رہا ہے؟ معصوم ماتم کر رہا ہے. اور جب یہ کہا تو جناب یعقوب نے کیا جواب دیا؟ قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. ماتم میں کرتا ہوں, روتا میں ہوں, آپ کو تکلیف کون سی پہنچتی ہے؟ ماتم میں کرتا ہوں, روتا میں ہوں, یہ تکلیف آپ کو کیوں پہنچتی ہے؟ نوجوانوں وہ کون سی بات ہے جو اللہ نے قرآن میں چھوڑی؟ وہ کون سی بات ہے جو اللہ نے قرآن میں چھوڑی؟ ماتم میں کرتا ہوں, یہ تکلیف آپ کو کیوں ہوتی ہے؟ روتے ہم ہیں, یہ آپ کے آنکھوں میں مرچیں کیوں پڑتی ہیں؟ وہی جواب ہے جناب یعقوب کا, قال انما اشکو بثنی وحزنی الی اللہ. یہ ماتم میں کرتا ہوں, روتا میں ہوں, آپ کو تکلیف کون سی پہنچتی ہے؟ اور میں یہ دکھ اپنا تمہیں تو نہیں بتاتا ہوں, میں تو اپنے اللہ کو بتاتا ہوں, میں اپنے اللہ کو بتاتا ہوں, میں اپنے اللہ کو بتاتا ہوں. وَأَعْلَمَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اور ہاں اللہ نے جو مجھے علم دیا ہے وہ تمہیں نہیں. مجھے یقین ہے کہ میرا بیٹا زندہ ہے, مجھے اللہ نے علم دیا ہے کہ میرا بیٹا زندہ ہے. اب آؤ مسلمان بھائی بتاؤ اس قصے سے تم نے کون سی ہدایت حاصل کی؟ اللہ نے فرمایا قرآن پڑھ کر ہدایت حاصل کرو یا قرآن پر جھگڑا کرو. کیا اللہ نے یہی سمجھایا ہے کہ قرآن پر مسلمانوں کو لڑاؤ؟ کیا تم نے اس قصے سے ہدایت حاصل کی؟ خدا کی قسم اگر یہ ایک ایک قصہ سمجھ میں آ جاتا تو پھر کوئی مسلمان آپس میں نہ لڑتے. بھئی ماتم ہم کرتے ہیں, روتے ہم ہیں, یہ تکلیف آپ کو کیوں پہنچتی ہے؟ ہاں لیکن وہ کیوں کر رہے تھے بار بار؟ ایک اگر کوئی ڈاکو چوری کرے اور محفل میں آ جائے اور وہی بات چوری کی چل پڑے محفل میں, تو جو ڈاکو ہوگا نا, جو چور ہوگا نا, وہ کہے گا کہ اس کی گفتگو کو تبدیل کرے, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اصل چور کا پتہ چل جائے. نعرہ حیدری. سمجھ میں آ گئی نوجوانوں بات؟ آ گئی بات سمجھ میں؟ اور پھر قبلہ میرے دوستوں میرے بزرگوں جہاں جہاں میری گفتگو جا رہی ہے, اور پھر وہی جب جناب یوسف کے پھر بھائی آئے اور پتا چلا کہ یہی وہ ہمارا بھائی ہے, تو جناب یوسف نے کہا اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجہ ابی یأت بصیرا. یہ میری قمیص لے کر جاؤ, میری قمیص لے کر جاؤ اور میرے باپ کے اوپر ڈالنا, اور جیسے ہی ڈالو گے اس میں بینائی آ جائے گی. گھبرایا آپ؟ گھبرائے نہیں, کیونکہ آپ میرے قریب بیٹھے ہیں.
جو قریب بیٹھتے ہیں وہی بات کرتے ہیں. اذهبوا بقمیصی ھذا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِيَّاتِ بَصِيرًا. لے کے جاؤ میری قمیص، میری لے کے جاؤ میری قمیص اور پھر ڈالنا میرے باپ کے اوپر تاکہ اس میں بصیرت آ جائے. توجہ چاہ رہا ہوں میرے دوستو، جہاں جہاں آوا وَاتُونُوا بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، اور پھر جو میری اہل ہے، میرا خاندان ہے، اس کو یہاں لے کر آؤ. اب اس کو چاہا میری قمیص لے کر جاؤ، میری قمیص لے کر جاؤ. قمیص کو کیا کرنا؟ میرے بابا کے اوپر ڈالنا. کیا ہو جائے گا؟ جو اس کی بینائی ہے وہ واپس آ جائے گی. وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونِ. اللہ نے فرمایا جب قافلہ مصر سے چلا تو جناب یعقوب نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ اگر تم میرے دماغ پر اعتراض نہ کرو بڑا جملہ ہے. ارے قدرت کی بات ہے. میں نے عرض کیا ابھی میں کل بھی یہاں ہوں، ابھی جا کر لغت میں دیکھنا. لولا ان تفندون کی معنی ہذیان کی ہیں. کیا بات ہے، ہذیان کی ہے کہ اگر تم مجھے یہ نہ کہو کہ اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے یا ہذیان بکتا ہے تو مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. پتا چلا معصوم نبی کے دماغ پر ہذیان کا بہتان وہی مرتے ہیں جو معصوم کے مخالف ہوتے ہیں، چاہے بیٹے کیوں نہ ہو، بیٹے کیوں نہ ہو. اور کہا وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونَ. اگر تم میرے دماغ پر اعتراض نہ کرو تو میں تمہیں بتاؤں کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. تو کہتا ہے میں رسول جیسا. ابھی یہ یہاں دکانیں ہیں، آپ کو سبزی کی بو آ رہی ہے. گھبرا گئے آپ. میں نے عرض کیا یہاں نسوار کی آ رہی ہے بو آپ کو، تو تم کہتے ہو یہ یہاں اتنے فاصلے پر جناب یعقوب کو یوسف کی کیوں بو آ رہی ہے؟ یوسف کی بو آ رہی ہے، مجھے یوسف کی بو آ رہی ہے، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. ایک ایک جملے کو سمجھنا تو پھر نتیجہ نکالیں گے. قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم. ہاں بابا، اب جو ترجمہ کریں لیکن یہ ترجمہ جو آپ کرتے ہیں یہ نہیں ہے. یہ ترجمہ ہے بابا آپ یوسف کے محبت میں اتنے غرق ہو گئے ہیں، یعنی پھر بھی ایمان نہیں لا رہے، مانتے نہیں. بڑا جملہ تھا. یعنی پھر بھی مانتے نہیں ہے. وہ کہتے ہیں اگر تم میرے دماغ پر اعتراض نہ کرو تو مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. تو وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ قالوا انک لفی ضلالک القدیم. بابا تو یوسف کے محبت میں کتنے مستغرق ہو گئے ہیں. فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا. اللہ نے فرمایا پھر جیسے ہی وہ قاصد آیا تو اس نے ڈالا وہی کرتا جناب یعقوب پر. فارتد بصیرا، اور فوراً بصیرت آ گئی. اب آئیے یہ کپڑا ہے، یہ قمیص تھی. اب پھر فتویٰ لگاؤ اللہ پر کہ یعقوب تمہارا نبی تھا، کیا تمہاری ذات میں یقین نہیں تھا؟ مصلا بچھاتے کہتے یا اللہ تو مجھے بینائی عطا کر. بڑا جملہ میں عرض کر رہا ہوں، یا اللہ تو بینائی عطا کر. جناب یعقوب پر فتویٰ پھر چلتی ہے جناب یوسف پر. تو کون ہوتا ہے؟ کپڑا بھیجنے والا، کرتا بھیجنے والا. تم نے کرتا کیوں بھیجا؟ تو نے کرتا کیوں بھیجا؟ تو نے کرتا، کیا کرتا کوئی خدا ہے؟
ارے علی کے لیے تو کہتے ہو خیر اللہ ہے، رسول کے لیے تو کہتے ہو خیر اللہ ہے، اب بتاؤ یہ یوسف کا کرتا کیا ہے؟ یہ ارے اسی بات پر تو تم لڑتے ہو ہم سے کہ تم غیر اللہ کو پکارتے ہو، غیر اللہ سے مدد مانگتے ہو، ابھی دو نا فتویٰ، یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے کہ پہلی فتویٰ دو جناب یعقوب پر کہ تو نے یہ جب انہوں نے کرتا تمہارے سر پر یا چہرے پر ڈالا تھا تو کہتے نہیں میں اللہ سے آنکھیں مانگوں گا، میں اس کپڑے سے نہیں، کپڑے سے یہی، ارے یہ کہ دیکھو کپڑا، کپڑا لکڑی میں کپڑا ٹانگا ہے، لکڑی میں کپڑا ٹانگا ہے، حیا کرو، حیا کرو، توجہ چاہ رہا ہوں میرے دوستوں، یہی کہتے ہیں نا یہ کپڑا ٹانگا ہے، لکڑی میں کپڑا ٹانگا ہے۔ میں تم سے پوچھتا ہوں سب سے پہلے کہ جناب یوسف نے کیا کہا تھا؟ اذهبوا بقمیصی ھذا، میری قمیص فالقوہ علی وجہ ابیۃ بصیرا، یہ بھی نہیں کہا کہ بابا کو کہنا میں دعا کرتا ہوں، نہیں، اتنا یقین ہے کہ قمیص ڈالو گے بصیرت آ جائے گی، ڈالو گے، اتنا یقین تھا۔ بڑا جملہ میں نے کہا ہے، موسوم کو کتنا یقین تھا کہ کپڑا ڈالو گے تو بصیرت آ جائے گی، اور جناب یعقوب کو کتنا یقین تھا کہ یوسف کا کرتا آئے گا تو بینائی مل جائے گی۔ اب تم خود انصاف کرو، تم خود انصاف کرو، دو فتویٰ جناب یعقوب پر، دو فتویٰ جناب یوسف پر کہ یہ تم نے کرتے سے تمہیں بینائی، اور اللہ پر بھی دو نا، یا اللہ یہ تو بدعت کا رواج ہو جائے گا، آپ بینائی نہ دیتے، آپ بینائی نہ دیتے اور کہتے کہ کیوں تم نے مجھ سے دعا کیوں نہیں مانگی؟ گھبرا گئے شاید، مجھ سے تو دعا، جب میں اللہ تمہارا خالق ہوں، میں نے تمہیں نبی بنایا ہے تو تم نے مجھ سے دعا کیوں نہیں مانگی؟ یہ کپڑے کو اپنے اوپر کیوں ڈالا؟ جناب یوسف کو کیوں نہیں کہا؟ شاید اللہ جواب دے، عبدالحکیم تمہیں محبت کا پتہ نہیں، تمہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ محبت میں کیا کیا ہوتا ہے۔ عبدالحکیم کرتے کو نہ دیکھ، قمیص کو نہ دیکھ، دیکھ نسبت کس سے ہے، قمیص کو نہ دیکھ، دیکھ نسبت کس سے ہے، نسبت کس سے ہے۔ تو کہتا ہے یہ چومتے ہیں، ارے یہ چومتے ہیں، علم کو چومتے ہیں، عباس کے علم کو چومتے ہیں، ارے حسین کے تازے کو چومتے ہیں، ان کو کیا ملے گا؟ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جناب یوسف کے اگر قمیص میں اتنی طاقت ہے تو بتا رسول افضل یا یوسف افضل؟ رسول افضل یا جناب یوسف افضل؟ ارے تو کرتے کو کپڑے کو نہ دیکھ، دیکھ نسبت کس سے ہے۔ اگر یوسف کے قمیص میں اتنی طاقت ہے تو پھر بتا حسین کے تابوت میں کتنی طاقت ہے، عباس کے پرچم میں کتنا۔ نعرہ حیدری، گھبرا تو نہیں گئے؟ گھوڑے کی طاقت ہے، گھوڑے کو توجہ چاہ رہا ہوں، گھبرائے نہیں، گھبرائے نہیں آپ۔ میں نے عرض کیا میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں جو ابھی کہنا چاہتا ہوں وہ یہی عرض کرنا چاہتا ہوں۔ قال الم اقل لکم، کیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، کہ مجھے پتا تھا کہ میرا بیٹا زندہ ہے، میں نے تمہیں کہا نہیں تھا؟ پھر گھبرا گئے، یعنی اتنے جملے کے یہی تو جملے ہوتے ہیں جہاں نکتہ ہوتا ہے۔ قال الم اقل لکم، کیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ جو اللہ نے مجھے علم دیا ہے وہ آپ کو نہیں دیا؟ میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ میرا بیٹا زندہ ہے؟ تو پھر اگر جناب یعقوب اقرار کرتے ہیں کہ میرا بیٹا زندہ ہے تو پھر جناب یعقوب سے پوچھتے ہیں جب تمہیں پتا بھی تھا کہ زندہ ہے پھر تم رویا کیوں، پھر تم ماتم کیوں کیا؟ وہی سوال پوچھنے کے حق بجانب ہے نا کہ جناب یعقوب کے جب تمہیں پتا تھا تو پھر تو روتا کیوں تھا؟
ماتم کیوں کرتا تھا؟ گھبرا تو نہیں گئے؟ توجہ میری گفتگو پر. تو رویا کیوں؟ جب پتا یہاں سے چلا یہی ہمارے مذہب کا فلسفہ ہے کہ ہماری پوری جو راستہ ہے ہمارا، جو پوری کوشش ہے ہماری، وہ زندگی پر ہے. ہم نے آج تک مردہ کو مانا ہی نہیں. ہمارا پورا فلسفہ زندگی پر ہوتا ہے. ہم نے آج تک مردہ کو مانا ہی نہیں. ہم کلمہ پڑھتے ہیں زندہ کا، ہم نعرہ لگاتے ہیں زندہ کا، ہم مدد مانگتے ہیں زندہ سے، اور ہم ماتم کرتے ہیں زندہ کا. تمہارے پاس اگر کوئی زندہ نہیں تو اس میں ہمارا کیا کرنا؟ نعرہ حیدری. اگر ان کے پاس کوئی زندہ نہیں ہے تو اس میں عبدالحکیم کا کیا قصور ہے؟ اس میں مومنین کا کیا قصور ہے؟ ہم تو زندہ کو مانتے ہیں. ہم تو زندہ کو مانتے ہیں. اگر کسی کے پاس زندہ نہیں ہے تو اس میں ہمارا قصور نہیں ہے. وہ جا کر اللہ سے لڑے. اور آئیے ابھی جو بڑا جملہ آ رہا ہے، ابھی جو بڑا جملہ آ رہا ہے، اب جناب یعقوب کے بیٹوں نے مانا، پشیمان ہوئے اور کہا قالوا یا ابا نستغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین. بابا ہم بڑے گنہگار ہیں، اپنے رب کو کہیں کہ ہمیں معاف کرے. بڑا جملہ تھا میرے دوستو، اتنا جملہ میں نے کہہ دیا. اس بھائی کو کہو تھوڑا سر اوپر کرے، یہ جو ہے تھوڑا، ہاں سر اوپر، سر اوپر. نعرہ حیدری، ہاں سر اوپر کر کے بیٹھے. دیکھ آپ میرے قریب بیٹھے ہوئے ہیں، سر کو اوپر کریں، سر نیچے وہ کریں جن کے پاس مردہ ہیں. ہمارے سر تو اونچے رہتے ہیں، ہمارے سر تو اونچے رہتے ہیں. قالوا یا ابا نستغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین. بابا ہم بڑے گنہگار ہیں، ہمیں اپنے رب کے طرف سے معافی دلوا دیجیے. آپ ہماری جو خطائیں ہیں اپنے رب سے آپ معاف کروائیں، آپ معاف کروائیں. قال سوف استغفر لکم ربی انہ هو الغفور الرحیم. کہا ہاں گھبراؤ نہیں، گھبراؤ نہیں، میں اپنے رب سے تمہارے تمام گناہ معاف کراتا ہوں. میں سمجھا نہیں نوجوانوں بیٹھے ہو میرے سامنے؟ نعرہ حیدری. قرآن کے جملے تو دیکھیں، یہ اللہ کا کلام ہے، کسی انسان کا کلام نہیں ہے. ایک ایک جملے کو دیکھیں. قالوا یا ابا نستغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین. اے بابا، اے پدر گرامی، یہ ہم نے جو خطائیں کہ ہم بڑے گناہگار، لفظ انا کنا خاطئین، ہم بڑے گناہگار ہیں، ہم بڑے گناہگار ہیں، ہم بڑے گناہگار ہیں. اپنے رب سے ہمارے گناہوں کو بخشوا دیجئے. ارے جناب یعقوب کو کہنا میرے پاس آئے ہو، جا کر اللہ سے معافی مانگو. گناہ میرا کیا ہے کیا؟ نہیں، ایسے نہیں، ایسے نہیں. گناہ میرا کہ جاؤ مصلی پر بیٹھ جاؤ، جا کر نمازیں پڑھو، خدا سے معافی مانگو. بڑا جملہ ہے میرے دوستو. خدا کو کہو نا کہ وہ تمہیں معاف کرے، میرے پاس کیوں آئے ہو؟ لیکن نہیں، یہ نہیں کہا. قال سوف استغفر لکم ربی. میں اپنے رب کو کہتا ہوں، میں اپنے ربی، میں اپنے رب کو کہتا ہوں وہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. میں اپنے رب کو کہتا ہوں وہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کرے گا. ہاں جناب یعقوب کے بیٹے بے وقوف نہیں تھے. انہوں نے کہا تھا، انہوں کو پتا تھا، ان کو یقین تھا کہ ہم نے گناہ کیا ہے معصوم کا. جب تک معصوم معاف نہیں کرے گا خدا معاف نہیں کرے گا. نعرہ حیدری. وہاں نہیں پہنچے
نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. سمجھ میں آئی بات؟ آ گئی بات سمجھ میں؟ ان کو پتا تھا کہ اللہ ہم نے گناہ کیا ہے معصوم کا، جب تک معصوم معاف نہیں کرے گا اللہ معاف نہیں کرے گا. یہ قرآن ہے. اب کبرا ہم بے بس ہیں، اگر کسی نے معصوم کو رنجایا ہے تو ہم بے بس ہیں. کسی تاریخ سے بتاؤ کہ انہوں نے ان کو معاف کیا ہے یا نہیں، کیونکہ اللہ تب تک معاف نہیں کرتا جب تک معصوم معاف نہ کرے. وہ کہتے ارے اگر قیامت میں آپس میں ان کی بن جائے تم کیا کرو گے؟ قیامت میں اگر ان کی صلح ہو جائے تو تم شیعہ کیا کرو گے؟ بھائی ابھی تو صلح نہیں ہوئی نا، ابھی تو نہیں ہوئی نا. جب وہ کر دیں گے تو ہم ان کے پیچھے ہم بھی کر دیں گے، لیکن ابھی نہیں کیا تو ہم کیوں کریں؟ توجہ ہے میری گفتگو پر؟ سمجھ آئی میری ذہن میں بات؟ تو میں نے عرض کیا میرے دوستوں میرے بزرگوں کو دیکھو یہی سبب ہے تم کہتے ہو یہی اللہ نے قرآن میں گھبرا نہ جانا. توجہ چاہ رہا ہوں، ابھی مجھے دور جانا ہے. آپ کو یہی نہیں کہ میں کیونکہ مجلس ہوتی ہے اور ایک مومن بیچارہ جو اتنی محنت کرتا ہے تو میری تکلیف کو آپ نے دیکھا کرے. آپ جو تکلیف کر کے آتے ہیں میری محبت میں تو میں ایک عرض کر دوں میرے دوستوں میرے بزرگوں، اسی لیے دنیا نے سمجھائی نہیں. اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا سورۃ مائدہ میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد. اے ایمان لانے والے، اگر تم مومن بننا چاہتے ہو تو اللہ کی نشانیوں کی عزت کرو. کون سی نشانیاں ہیں؟ کون سی نشانیاں ہیں؟ یہ جو قربانی کے جانور ہیں. میں سمجھا نہیں، میں نہیں سمجھا سکا، میں آ رہا ہوں، قریب آ رہا ہوں. اللہ نے فرمایا جو قربانی کے جانور ہیں ان کی عزت کرو ان کی. اللہ نے فرمایا صرف ان کی عزت نہیں، ان کے جو گلے میں پٹیاں ہیں رسیاں ہیں. عبدالحکیم رسی کو نہ دیکھ نسبت کو دے، ہے تو رسی. ارے ابھی حسین کو تو میں کیا مانتا ہوں، ابھی تو میں تمہیں رسی کی بات پر، آج تک تمہیں رسی سمجھ میں نہیں آئی، آج تک تمہیں چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھ میں نہ آئی. میرا حسین تو کیا ہے، میرا علی تو کیا ہے، میں تمہیں چھوٹی چھوٹی باتیں بتا رہا. جانوروں کی عزت کرو، جو قربانی کے جانور ہیں ان کے جو گلے میں رسیاں ہیں ان کی عزت کرو. یا اللہ کیوں؟ یہ ساری زندگی باہر تھے، آج ہم نے اس کو خریدا ہے قربانی کے لیے. اللہ نے فرمایا جب سے نام ہو جائے، جب نام پڑ جائے تو عزت واجب، جب نام پڑ جائے تو عزت واجب، جب نام پڑ جائے تو عزت واجب. یا اللہ کیا یہ وہی دمبا ہے، یہ وہی بکرا ہے جو جناب اسماعیل کے لیے آیا تھا جنت سے؟ وہ نہیں، عبدالحکیم شبیہ ہے. توجہ چاہ رہا ہوں، عبدالحکیم وہ نہیں، یہ شبیہ ہے، 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 یہ شبیہ ہے. اور عبدالحکیم پھر آپ کو پتا نہیں کہ یہ نبی کے کام آیا تھا. اتنا بڑا جملہ میں نے کہہ دیا ہے میرے دوستوں. گرین ٹاؤن والے سارے آن کے میرے بچے آگے بیٹھے ہیں. کیا میں نے عرض کیا عبدالحکیم میں یہ نہیں دیکھتا ہوں، یہ جو شبیہ ہے نا اس کا اصل آیا تھا نبی کے کام. آج پتا چلا ہمارا، آج عقیدے کا پتا چلا. ہم کسی کو نہیں مانتے چاہے آسمان سے اتر کر نہ آئے، اگر نبی کے کام نہ آئے تو.
नारा हैदरी। इशारों पर गुफ्तगू चलेगी मेरे दोस्तों, सारे पढ़े लिखे लाहौर में पढ़ रहा हूँ। मैंने अर्ज किया मेरे दोस्तों मेरे बुजुर्गों, अल्लाह ने फरमाया अरे जनाब इब्राहिम, कयामत में तुम कलमा जनाब इब्राहिम पर पढ़ते हो, कयामत में तुम्हें वो छुड़ाएगा? तुम्हारा दीनी रिश्ता तो रसूल से है, उससे तो एतकादी रिश्ता है। अफसोस की बात है, पता चला कि जो नबी के काम आए, नबी ज़ाते के काम आए, चाहे जानवर क्यों न हो, उसकी इज्जत लाजम है। अरे अगर कोई बकरा तुम्बा जनाबे इस्माइल के काम आया था तो उसकी शबीह की इज्जत करना वाजिब। तो वो घोड़ा जो इमाम हुसैन के काम आया था, इमाम हुसैन के काम आया था, अगर हम उसके शबीह की इज्जत करें तो हम बिदअती क्यों? पहले फतवा खुदा पर लगाओ कि तुमने शबीह की इज्जत को वाजिब क्यों करा? नारा हैदरी। ऐसे नहीं भाई, ऐसे नहीं। जिस तरह मैं पढ़ रहा हूं मुझे मजा नहीं आ रहा, या तो मैं समझ नहीं रहा हूं आपको समझ। दोनों हाथ बुलंद करके नारा हैदरी। बात समझ में आई? ये घोड़े को तो फिर ये दुम्बे को तुम बकरे को मेहंदी लगाते फिरते हैं। ये वही दुम्बा है जो जन्नत से आया था। अरे इतनी तुम्हें हया नहीं। ऊपर अल्लाह लिखते हैं। हाँ वो लिखते हैं। मैंने अर्ज किया क़िबला मुझे बात तो ये है, यानी मुसलमानों की गैरत तो देखें। इस्माइल से मोहब्बत है, इब्राहिम से नहीं। इस्माइल से और इब्राहिम से मोहब्बत है, रसूल से नहीं। अरे जिस रसूल पर कलमा पढ़ते हो, जिससे तुम्हारा दीनी रिश्ता है, यहाँ भी क़यामत में भी तो आपको पता चला हमारे अकीदे का कि हम तो उसकी इज्जत करते हैं जो नबी के काम आए या इमाम के काम, चाहे जानवर क्यों ना हो। समझ में आई बात? अगर नबी के काम नहीं आया, इमाम के काम नहीं आया, तो उड़ता हुआ आए, हम उसको नहीं मानते हैं कि जो नबी का ही काम नहीं आया वो हमारे क्या काम आएगा। अरे जो नबी का वफादार नहीं वो हमसे वफा क्या करेगा। समझ में आ गई बात मेरे दोस्तों मेरे बुजुर्गों? तो मैं यही अर्ज कर रहा था जो अभी करीब आकर फिर वही जुमला रह गया जिसकी तरफ मैं आ रहा था। दुरूद पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। घबराए नहीं। मैंने अर्ज किया कि आपकी मोहब्बतें हैं जो दूर दूर से आते हैं, लेकिन मैं भी ये नहीं चाहता कि मैं 20 मिनट पढ़कर आपको छोड़ के चला जाऊं। मैंने क्या अर्ज किया? कालू या अबा नस्तगफिर लना ज़ुनूबना इन्ना कुन्ना खातिन। बाबा हम बड़े गुनहगार हैं, अपने रब को कहें हमें बख्श दे। और कहा काल सौफ अस्तगफिर लकुम रब्बी, मैं अपने रब को कहता हूं तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा। पता चला नबी के बेटे हैं, लेकिन जब तक मौसूम को वसीला नहीं बनाते, नबी के बेटे, अरे नबी के बेटे जब तक मौसूम को वसीला नहीं बनाता तो अल्लाह उनको भी माफ नहीं करता। तुम किस नबी के बेटे हो? तुम किसकी औलाद हो कि सीधे जन्नत में जाओगे? जब नबी का बेटा बगैर मौसूम के वसीले जन्नत में नहीं जा सकता तो फिर माफ करना, जब तक मौसूम को वसीला नहीं बनाओगे। फिर मैं वही जुमला दोहराऊं, भाई अगर आपके पास मौसूम नहीं तो फिर हमारा क्या कसूर है? अगर आपके पास कोई बेऐब नहीं तो हमारा क्या कसूर है? आज ही आओ इसी दरवाजे पर, तासुब को छोड़कर आज ही इस दरवाजे पर आओ। यहाँ एक मौसूम नहीं, यहाँ 14 मौसूम। नारे हैदरी। घबरा तो नहीं गए?
اب آئیے ایسے نہیں کہ اس مثال پر آپ کو چھوڑ دوں. آپ جو تھوڑا آگے بیٹھے ہوئے ہیں تھوڑا ڈھیلا ہیں آپ میرے دوستوں. نہیں گھبرائے نہیں گھبرائے نہیں گھبرائے نہیں. اب آئیے سورۃ صافات کی طرف چلتے ہیں. توجہ چاہ رہا ہوں میں نے کیا کوئی حدیث میں نہیں پڑھنا چاہتا کیونکہ یہ بیچارے مومنین ہیں. یہ نہ ہو کہ میری غیر موجودگی میں پھر کوئی سوال پوچھے. یہ تو حدیث تھی ضعیف تھی. ہاں بھائی میرے بات کوئی کہے بھائی یہاں حدیث پڑھی تھی. یہ حدیث تو ضعیف ہوتی ہے راوی کمزور تھا. ارے راوی کمزور نہیں یہ مجبور ہے روٹی کی وجہ سے. کیا کرے. اب آئیے سورۃ صافات کی طرف چلتے ہیں. عجیب جملہ. قال انی ذاہب الی ربی سیہدین. جناب ابراہیم نے کہا میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں وہ مجھے ہدایت کرے گا. رب ہب لی من الصالحین. یا اللہ مجھے صالح بیٹا عطا کر. انداز تو دیکھیں انداز بیان تو دیکھیں. یہ راز اور نیاز کی باتیں ہیں. یہ راز اور نیاز کی باتیں ہیں. اس راز اور نیاز پر ایک میں انشاءاللہ 5 مجلسیں پڑھوں گا راز اور نیاز پر. جب میں آؤں آئندہ سال تو مجھے آپ کہیں کہ آپ نے کہا تھا راز اور نیاز. اسی پر پڑھوں گا راز اور نیاز. تم نے راز اور نیاز کو نہیں سمجھا کہ کیا ہوتا ہے. میں نے عرض کیا میرے دوستو میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں اور رب حبلی من الصالحین. بابا مجھے یا اللہ مجھے صالح بیٹا عطا کر. فبشرناہ بغلام حلیم. بس یہ کہنا تھا. یا اللہ نے کہا ابراہیم ہم نے تمہیں حلیم بیٹے کی مبارک دی. تو بھی ایسے کر. میں تو ابھی اور انبیاؤں کی بات کر رہا ہوں رسول کی تو نہیں. علی کو تو نہیں. تم نے بنیاد کو ہی نہیں سمجھا تو مرکز کو کیسے سمجھے گا. تم نے یوسف کو نہیں سمجھا یعقوب کو نہیں سمجھا. اب جناب ابراہیم کی مثال ہے کہ جناب ابراہیم کہہ رہا ہے قال انی ذاہب الی ربی سیہدین. میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں وہ مجھے ہدایت کرے گا. اور رب حب لی من الصالحین. یا اللہ مجھے صالح بیٹا عطا کر. صالح بیٹا صالح بیٹا عطا کرے. اور ایک دم آیا فبشرناہ بغلام حلیم. فوراً کے لیے فوراً اللہ نے مبارک دی کہ تمہیں مبارک ہو حلیم بیٹے کی. کیا بات ہے میرے دوستوں میرے بزرگوں. جب جناب اسحاق کی مبارک دی تھی تو کہا تھا انا نبشرک بغلام علیم. ابراہیم تمہیں علیم بیٹے کی مبارک عالم کی نہیں. علیم 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 میں اور عالم میں فرق ہے. عالم وہ ہوتا ہے جو پڑھ کر عالم بنے. علیم وہ ہوتا ہے جو آتے ہی علم ہو. علیم بیٹے کی جس کی ذات میں علم ہو وہ ہے علیم. تم تو کہتے ہو ہم رسول جیسے اور پھر کہتے ہو کہ رسول ان پڑھ تھے. حیا کرو میں تمہیں رسول کے لیے کہہ رہا ہوں. ارے یہودی کیا کہیں گے کہ ہمارے رسول تو آتے ہی علیم اور ان کا رسول 40 برس کے بعد پڑھا تو پھر افضل کون سا بنا. ہم تمہیں رسول کے لیے کہتے ہیں نہیں. اللہ نے فرمایا انا نبشرک بغلام علیم. جواب ہے اسحاق کے لیے جب کہا تھا تو کہا ہم تمہیں علیم بیٹے کی مبارک دیتے ہیں. اور جب جناب اسماعیل کے لیے کہا فبشرناہ بغلام حلیم ہم تمہیں حلیم بیٹے کی مبارک دیتے ہیں. یعنی جس کے ذات میں صبر ہو. علیم جس کی ذات میں علم ہو وہ علیم یہ حلیم. کیا بات ہے. ایک ہی وزن پر. گھبرا گئے میرے دوستو. گھبرائے نہیں. میں نے عرض کیا فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم ہم تمہیں حلیم بیٹے کی مبارک دیتے ہیں. اب قبلہ اللہ نے اور بڑھایا لما بلغا ماہ السعی. جب جناب اسماعیل چلنے پھرنے لگا یعنی 7 برس کا ہوا. نہ زیادہ بڑا نہ زیادہ چھوٹا.
کیا بات ہے، کیا بات ہے. آپ نہیں بات کرو گے میں بیٹھا رہوں گا. ہاں میرے تو جب جناب اسماعیل چرنے پھرنے لگا، اب یہ تو کسی نے 7 برس لکھا، بہرحال یہ ہے چلنے پھرنے لگا، یعنی نہ زیادہ بڑا تھا نہ زیادہ چھوٹا تھا. جب چلنے پھرنے لگا قال یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. تو جناب ابراہیم نے اپنے بیٹے کو کہا بیٹا میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کو ذبح کر رہا ہوں، بتا تیری مرضی کیا ہے. سارے بات کرو گے پھر آگے چلوں گا میرے دوستو. پیچھے والوں کو چھوڑ دے جو آگے میرے بیٹھے ہوئے آپ سے بات کریں. جناب ابراہیم کی عمر اس وقت کیا تھی؟ 128 برس. اسماعیل کی عمر کیا ہے؟ 7 برس. 7 برس کا بچہ، وہ 128 برس کا بوڑھا. گھبرائے نہیں میرے دوستو، بیٹھ جا بیٹھ جا بیٹھ جا بیٹھ جا بیٹھ جا، شاباش بیٹھ جا بیٹھ جا، کیونکہ مجھے کچھ کہنا ہے. یہ واعظ نہیں ہے، یہ مجلس ہے. سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ اب دیکھو میں نے عرض کیا میرے دوستو میرے بزرگوں، ایک جملہ کہتا ہوں آپ کو زحمت دیتا ہوں، لیکن اگر وہ میں نہیں کہتا تو شاید آپ کو میں نہیں سمجھا سکتا. اللہ نے جب ہماری خلقت کا ذکر کیا تو ارشاد ہوا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اللہ نے فرمایا جب میں نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا تو تم لا تعلمون تھی، جاہل تھی. علامہ بعد میں بنے، مفتی بعد میں بنے. پتا چلا ہم آئے تھے جاہل، ہم آئے تھے جاہل، ہم آئے تھے جاہل. پھر اللہ نے ارشاد فرمایا اسی صورت نحل میں وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذِلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا. اللہ نے فرمایا جب 80 برس سے اوپر چلے پھر وہی لا تعلمون، پھر وہی نسیان، پھر وہی کمزوری. سے باتیں کرتے آپ، کیونکہ مجھے اسی آیتوں پر نتیجہ نکالنا ہے. یعنی ہماری ابتدا بھی جاہلیت، انتہا بھی. ہماری ابتدا بھی کمزوری، انتہا بھی کمزوری. آپ کا دماغ وہی نہیں چڑھتا، پتہ نہیں کیوں میرے دوستو. یہی سبب ہے سامعین کا ہوتا ہے. میں کہتا ہوں اسی لیے لاہور میں ایک جگہ مجالس ہو تو آئیں، کہیں 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 ہوتی ہے تو پھر سامعین جو ہے وہ کہیں بدل جاتے ہیں تو مجھے مزہ نہیں آتا. ہماری ابتدا بھی جاہلیت، انتہا بھی جاہلیت. ہماری ابتدا بھی کمزوری، انتہا بھی کمزوری. ارے یہ تو یہ اژدہا کو آتے ہی اژدہا کو 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں. یہ کمزور نہیں ہوتے، یہ کمزور نہیں ہوتے، آتے ہی تمام علوم پڑھ دیتے ہیں. تو میں نے عرض کیا میرے دوستوں میرے بزرگوں کے 2 آیتوں کو میں نے سمجھایا. ہماری ابتدا ہم کہتے بھائی ابھی بوڑھا ہو گیا ہوں، ابھی وہ باتیں یاد نہیں رہتی. پتا چلا ہم عصیان کا اور نسیان کا خود اعتراف کرتے ہیں تو کبھی بوڑھا ہو گئے ہیں. اور اگر کوئی ارے بچے نے کہا ہے، بچے کے بات پر لڑ پڑے. کہتے ہیں کیونکہ بچے میں عقل نہیں ہے. توجہ ہے میری گفتگو پر، بچے میں عقل نہیں ہے. میرے بات کر میرے دوستوں جو بیٹھے ہیں میرے سامنے. میں نے عرض کیا کیا میں نے عرض کیا میرے دوستوں میرے بزرگوں، جناب ابراہیم 128 برس کا، جناب اسماعیل 7 برس کا. اللہ نے ہمیں مثال بتائی کہ تم 7 برس میں کیا تھے. تب جب تمہارا بوڑھا 80 برس کا ہوتا ہے، معاف کرنا پنجاب ہو یا سندھ ہو، انسان کی فطرت ہے 80 سال سے بوڑھا چلا پھر گھر کی عورتیں بھی بیزار، خدا کرے باہر جائے، سارا دن سر کھاتا رہتا ہے. توجہ چاہ رہا ہوں نوجوانوں، آپ نے دیکھا میں نے عرض کیا یہ ہے 7 برس کا بچہ اور جناب ابراہیم ہے 128 برس کا بوڑھا. اور کہتے کیا ہیں بچے کو؟ یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. بیٹا میں دیکھ رہا ہوں، استمرار ہے، بابا میں دیکھ رہا ہوں
کہ آپ کو ذبح کر رہا ہوں، بتا آپ کی کیا مرضی۔ اب جو بیٹے نے جواب دیا، قال یا ابت افعل ما تؤمر، بابا یہ خواب نہیں ہے، یہ حکم ہے۔ بڑا جملہ تھا میرے بزرگوں، سر کو نہیں ہلا میرے چاچا، سر کو نہیں ہلا۔ نعرہ حیدری، سمجھ میں آ گئی بات؟ آ گئی بات سمجھ میں؟ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے مسلمان بھائی، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر ہمارا بوڑھا اپنے بیٹے کو یا پوتے کو یا نواسے کو کہے کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ آپ کو ذبح کر رہا ہوں، سب سے پہلے تو بچہ بھاگے گا کہ اس کا دماغ خراب ہو گیا، اور پھر آپ کو پتا ہے گھر میں عورتوں کا گھسنے دیں گی اس کو گھر، بوڑھے کا دماغ خراب ہو گیا، بڑھاپے میں بچوں کو قتل کرتا۔ نعرہ حیدری، میں نے عرض کیا میرے ایک جملے میں نکتہ ہے، اگر آپ وہاں چلے جائیں گے جہاں میں جا رہا ہوں تو بوڑھا ہے اور بڑھاپے میں بچوں کو قتل کرتا ہے، سمجھ میں آئی بات؟ اب یہ نہ بھاگتا ہے، وہ 28 برس کا، یہ 7 برس کا۔ اب آگے جو آیت آئے گی خدا کرے میں آپ کو سمجھا سکوں میرے دوستوں، میرے بزرگوں، کیا کہا؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر، بابا جو آپ کو حکم مل رہا ہے، یہ بھی استمرار ہے، جو مل رہا ہے۔ بڑا جملہ تھا، کھا گئے میرا جملہ لاہور والے، گرین ٹاؤن والے، آپ میرا بڑا جملہ کھا گئے۔ اب پھر قریب آنا چاہتا ہوں، میں نے کہا استمرار کا جملہ ہے، میں دیکھ رہا ہوں، یہ نہیں کہ میں نے دیکھا ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں میرے دوستوں، میں آپ کو، یہ مجلس ہی ہے، میں دیکھ رہا ہوں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، اور کہا جو آپ کو حکم مل رہا ہے۔ اسی لیے میرے مولا علی نے فرمایا، جب کسی نے پوچھا مولا یہ استمرار کا صیغہ ہے، تو آپ نے فرمایا ہاں، جناب ابراہیم نے ایک مرتبہ خواب نہیں دیکھا تھا، کئی مرتبہ دیکھا تھا، کئی مرتبہ دیکھا تھا، لیکن آج پہلی بار اسماعیل کو کہا، اور اسماعیل نے بھی کیا کہا؟ جو حکم مل رہا ہے۔ ارے دو بیٹا اور باپ دونوں بستر پر سوئے کیوں نہ ہو، یہ خواب دیکھے گا اس کو پتا نہیں، یہ دیکھے گا اس کو پتا نہیں، لیکن سلام ہو ابراہیم اور اسماعیل پر۔ پھر ابراہیم خواب دیکھ رہا تھا تو بیٹا بھی اس کو دیکھ رہا تھا۔ جو دیکھ رہا ہے بابا اسی پر عمل کر، کیونکہ یہ حکم ہے، یہ خواب نہیں ہے۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اور اللہ نے چاہا تو مجھے صابرین میں سے پاؤ گے، صابر نہیں۔ اتنا جملہ ہے، خدا کی قسم شیعو، تھوڑا سا بھی مسلمانوں کو عقل ہو تو اعتراض نہ کریں، صابر نہیں کہا، صابرین میں سے پاؤ گے، یعنی جناب اسماعیل کو پتا تھا صابر نہیں ہوں میں، بڑے صابر تو اور ہے، بچہ ہے، نبی ہے۔ ارے جب تو ابراہیم اور اسماعیل جیسا نہیں تو پھر رسول اور علی جیسا کیسا؟ یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے آج تک۔ یہ قرآن ہے کیا؟ تو یہ آیتیں نہیں پڑھ، تو کہتے شیعوں کو قرآن آتا ہی نہیں ہے، تو کہتا ہے شیعوں کو قرآن آتا نہیں ہے، شیعہ جو ہے وہ قرآن جو ہے وہ غلط پڑھتے ہیں، اور شیعوں کا اور قرآن ہے۔ تو یہ جو میں قرآن پڑھ رہا ہوں کوئی اور پڑھ رہا ہوں، کوئی اور پڑھ رہا ہوں، کوئی اور پڑھ رہا ہوں۔ کیا آواز آئی؟ بابا میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کو ذبح کر رہا ہوں۔ کہا بابا جو آپ کو حکم مل رہا ہے وہ آپ اس پر کی تعمیل کر، اور انشاءاللہ مجھے صابرین میں سے پاؤ گے۔ اب اللہ فلما اسلم، اب آ گیا نتیجہ، فلما اسلم، اسلم تسنیہ کا صیغہ،
دونوں مسلمان ہو کر چلے. میرے دوستو میرے پاس ٹائم نہیں, میں نے کیا آپ سارے پڑھے لکھے ہیں, میری گفتگو اشاروں میں چلے گی. فلما اسلما, دونوں مسلمان ہو کر چلے. تسنیہ کا صیغہ تب آتا ہے جب فضیلت میں ایک ہو, نو میں ایک ہو, عقیدے میں ایک ہو. اسی لیے رسول نے فرمایا تھا انی تارکن فیکم ثقلین. یہ ثقلین تسنیہ کا صیغہ ہے کہ جو اہل بیت ہے وہی قرآن ہے. سمجھ میں آئی بات؟ سر نہیں ہلا, سر نہیں ہلا, سر نہیں, سر نہیں, زبان سے بات کر میرے دوستو. میں نے اتنی تقریر کی ہیں, عبادت میں سر کو ہلایا نہیں کرتے. میں نے کیا عرض کیا میرے دوستو؟ دونوں مسلمان ہو کر چلے. اسلمہ تسنیہ کا صیغہ. اللہ نے بتایا عبد الحکیم جو 128 برس میں ابراہیم کا علم تھا وہ 7 برس میں اسماعیل کا علم تھا. نعرہ حیدری. عبد الحکیم جو 128 برس میں ابراہیم کا عقل تھا وہ 7 برس میں اسماعیل کا عقل تھا. جو 128 برس میں ابراہیم کا عقیدہ وہ 7 برس میں جناب اسماعیل کا عقیدہ. نہیں 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 نہیں, ٹائم گزر رہا ہے, مجھے اور 2 مجلسیں پڑھنی ہیں, لیکن آپ چھوڑیں اسی بات کو. میں نے کیا عرض کیا, یہ جناب ابراہیم نے کیوں بتایا جناب اسماعیل کو کہ میں تمہیں ذبح کراؤں؟ اس کا بیٹا تھا, جا کر ذبح کرتے. تم تو اپنے بچوں کو کہتے, ہم کہیں گے تو بھاگ جائے گا. جناب ابراہیم کو یقین تھا کہ نبی نہیں بھاگتا. نعرہ حیدری. توجہ چاہ رہا میرے دوست, نعرہ حیدری. سمجھ میں آگے بات, توجہ ہے میری گفتگو پر. گھبرا نہیں چاچا, گھبرا نہیں, گھبرا نہیں, گھبرا نہیں, گھبرا نہیں. میں نے کیا عرض کیا, کیوں کہا میرے دوستو؟ اگر جناب ابراہیم جناب اسماعیل کو لے کر ذبح کرتے پھر بچ بھی جاتا تو دنیا کہتی بچہ تھا, اس کو پتہ ہی نہیں تھا. اور پھر قربانی صرف ابراہیم کی رہ جاتی. پھر قربانی صرف ابراہیم کی رہ جاتی. اللہ نے فرمایا عبدالحکیم جتنا ابراہیم شریک ہے قربانی میں اتنا ہی اسماعیل ہے. اور کیوں میں نے عرض کیا تھا کہ کہیں گے بچہ تھا. یہی بات آئیے رسول نے شب ہجرت کے دن کو, یا علی آج خطرے کی رات ہے, 23 برس کا جوان تھا. رسول کی عمر 53 برس, علی کی 23. جوان کو کہہ رہا ہے علی آج خطرے کی رات ہے, علی آج خطرے کی رات ہے. یا رسول اللہ سلانا تھا, کہتے کہ سو جا, میں کسی کام سے جا رہا ہوں. یہ بار بار تاریخ نے لکھا کہ 23 مرتبہ یا 13 مرتبہ علی کو کہا آج خطرے کی رات ہے, آج خطرے کی رات ہے. کیوں کہہ رہا تھا؟ نوجوانوں اگر رسول نے کہتے نا آج کہتے ارے علی کو پتہ ہی نہیں تھا. علی کو پتہ ہی نہیں تھا, علی کو پتہ ہی نہیں تھا. ارے علی کو پتہ ہے. جس کو پتہ نہیں وہ رو رہا ہے, جس کو پتہ ہے وہ سو رہا ہے. نعرہ حیدری. جس کو پتہ ہے وہ سو رہا ہے, جس کو پتہ نہیں وہ رو رہا ہے, جس کو پتہ ہے وہ سو رہا ہے. توجہ ہے میری گفتگو پر میرے دوستو, ہے نا توجہ؟ دونوں. اور پھر کہتے ہیں
پھر مسلمان کہتے ہیں ارے علی بچوں میں سب سے پہلے بچوں میں علی السلام لے کر، سبحان اللہ۔ اور پھر کیا کہتے ہیں بھائی بچہ تھا، بس بچہ تھا، ہاں بچہ تھا، تو پھر بچے کی اہمیت نہیں تو پھر اسماعیل کی اہمیت نہیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، مجھے بھی حق ہے آپ سے پوچھنے کا، اگر بچے کا کی کوئی اہمیت نہیں تو پھر اہمیت نہیں۔ اور اسماعیل نے تو یہ کہا تھا کہ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، بابا مجھے صابرین میں سے پاؤ گے۔ لیکن جب جناب رسول نے علی کو کہا علی آج خطرے کی رات ہے، خطرے کی رات ہے، بستر پر سونا ہے، تو کہا یا رسول اللہ اگر میں بستر پر سو جاؤں تو آپ کی جان بچ جائے گی؟ توجہ چاہ رہا، آپ کی جان بچ جائے گی اگر میں بستر پر سو جاؤں تو آپ کی جان بچ جائے گی؟ کہا ہاں یا علی آپ سوئیں گے تو میری جان بچ جائے گی۔ فسجد شکرن، تو علی نے سجدہ کیا شکر کا، صبر کا نہیں، شکر کا، کیونکہ صبر کیا جاتا ہے مصیبت پر، شکر کیا جاتا ہے نعمت پر۔ موت کو اسماعیل نے بھی قبول کیا تھا، علی نے بھی، لیکن فرق یہ ہے کہ اسماعیل کی نظر میں موت مصیبت تھا، علی کی نظر میں موت نعمت ہے۔ اور آئیے ولیم جون ڈریپر، جب میں جرمنی میں جاتا ہوں، پہلے سال میں گیا تو ولیم جون ڈریپر وہاں کا بڑا فلسفر ہے، اس نے لکھا ہے کہ اگر علی 21 رمضان کو یعنی 19 کو ضرب لگی شہید نہ ہوتے تو پھر والی شہید ہے۔ جرمنی کا فلسفر ولیم جون ڈریپر، اس نے کہا اگر علی 19 رمضان کو ضرب نہ لگتی شہید ہو گئے، اگر نہ لگتی ضرب تو پھر بھی علی شہید تھا۔ نوجوانوں میں حیران رہ گیا کہ میں یہ کتاب پڑھوں، اب وہ دلیل دیتا ہے، دلیل یہ دیتا ہے کہ مسلمان اسماعیل کو ذبیح اللہ کہتے ہیں، وہ ذبیح تو نہیں ہوا۔ توجہ چاہتا ہوں، وہ سر نہیں ہلا۔ میں نے کیا میرے دوستوں میرے بزرگوں، میں نے کیا عرض کیا، کہا مسلمان اسماعیل کو ذبیح اللہ کہتے ہیں، وہ ذبیح تو نہیں ہوا۔ آپ کہتے ہیں ذبیح اللہ صرف اسی لیے کہ موت کو قبول کر کے لیٹ گیا 5 منٹ کے لیے۔ ارے جو 5 منٹ کے لیے چھری کے نیچے لیٹے وہ تو ذبیح اللہ ہے، اور جو موت کو قبول کر کے ساری رات تلواروں کے سائے میں سوئے، نعرہ حیدری، گھبرا تو نہیں گئے؟ توجہ میری گفتگو پر، گھبرا سمجھ میں آئی بات؟ ہاں نعرہ حیدری، فلما اسلم ہاں دونوں چلے وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور اپنے بیٹے کو ماتھے پر لٹایا، وَنَادَيْنَا أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، تو ہم نے ابراہیم کو کہا تم نے اپنا خواب سچا کر کے دکھایا، تم نے اپنا خواب سچا کر کے دکھایا۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، یقیناً یہ بڑا امتحان تھا۔ وفدیناہ بذبح عظیم، بے سببیہ، اللہ نے فرمایا لیکن ابراہیم کسی سبب کی وجہ سے،
اسباب کی وجہ سے ہم نے اس کو تبدیل کیا ذبح عظیم میں. کیا لاہور ہے دیہات نہیں ہے, چاہے گرین ٹاؤن ہو, چاہے ٹاؤن شپ ہو, چاہے جوہر ٹاؤن ہو, ہے تو لاہور نا, ہے تو لاہور نا. تو اللہ نے کیا کہا کہ میں نے ابراہیم تمہارا کردار با کمال, کیا بات اسماعیل تمہارا کردار با کمال. کیا کہنا تمہارے کردار کا, کیا کہنا تمہارے کردار کا, لیکن ہم نے کسی سبب سے, کسی سبب کی وجہ سے اس کو تبدیل کیا ذبح عظیم میں. کیا بات ہے اس کو تبدیل کیا کسی سبب کی وجہ سے. کون تھا وہ سبب؟ تھا کہ ابراہیم اسماعیل کے قربانی سے میرا مقصد نہیں بچتا. بڑا جملہ ہے میرے دوستو, اسماعیل کی قربانی سے میرا مقصد نہیں حل ہو رہا. اب میرا مقصد ہوگا حسین کے قربانی, اب میرا مقصد ہوگا حسین کے قربانی میں, حسین کے قربانی میں. معاف کرنا, معاف کرنا, یہ کہتے ہیں یہ دمبا جو ہے یہ اسماعیل کا بدل ہے. غلط. کہاں دمبا کہاں نبی زادہ, تم اس کو اسماعیل کا بدل دیتے ہو. ارے دمبا اسماعیل کا بدل نہیں, حسین اسماعیل کا بدل ہے. گھبرا گئے شاید, حسین اسماعیل کا بدل ہے, حسین اسماعیل کا بدل ہے. ہاں میرے دوستو, میرے بزرگوں, یہ اسی لیے مقصد کے لیے اللہ نے بچا لیا کہ میرا مقصد جو ہے وہ اس قربانی سے حل نہیں ہو رہا ہے, اسی لیے میں اس کو بدل دیتا ہوں ذبح عظیم میں. اور حسین نے وہ جو مقصد کا خداوندی کا اس کو پورا کر کے دکھایا. آج یہ نمازیں, یہ روزے, یہ حج, یہ زکوٰۃ حسین کی وجہ سے قائم ہے. میرے دوستو, ہمارے تمام مسلمان بھائی عید الاضحیٰ میں پڑھتے ہیں. عید الاضحیٰ جب آتی ہے تو اس میں یہ خطبہ دیتے ہیں, میرے بھائی, میرے بھائی, وہ میرے بھائی. محمد و محمد صلوات. سمجھ میں آئی میرے دوستوں اور میرے بزرگوں؟ ہاں 7 برس کا بچہ تھا. دیکھو کتنا دنیا نے کہا کہ گستاخ رسول کون ہیں. کہتے ہیں جناب ابراہیم نے 3 جھوٹ بولے. حیا کرو, نبی جھوٹ نہیں بولتا. جس کو اللہ صدیق نبی کہے تھوڑا سا حیا کہا کرو. مسلمانوں, جناب ابراہیم چلے. جناب ہاجرہ نے پوچھا کہاں جا رہے ہو, کہاں جا رہے ہو؟ کہا دوست کی دعوت پر. اب کہا یہ جھوٹ بولا. ارے کیوں جھوٹ بولا؟ قرآن میں اللہ نے ابراہیم کو خلیل کہا ہے, تو خلیل کی معنی دوست نہیں تو اور کیا ہے. جس کو اللہ دوست کہے تو جناب ابراہیم کو سچ بتایا کہ میں دوست کی دعوت پر جا رہا ہوں. کہ بلا 7 برس کا بچہ, 128 برس کا بوڑھا باپ, بس یہ چلے, 5 قدم نہیں اٹھائے یا آگے سے جناب ہاجرہ آئی اور کہا ابراہیم دوست کی دعوت پر جا رہے ہو نا؟ بیٹا ہے میرا چھوٹا, ہو سکتا ہے کہ وہاں پانی دیر سے ملے, کھانا دیر سے ملے. مجھے اتنی مہلت دو کہ میں بیٹے کو پانی پلاؤں, میں بیٹے کو کھانا کھلاؤں. بزرگوں, میں نے تو مصائب پڑھ دیا, کیونکہ میں عزت سے مصائب پڑھتا ہوں, احترام سے پڑھتا ہوں. ماں کا دل تھا نا, ماں کا دل تھا نا, پانی پلایا, کھانا کھلایا. روانہ ہوئے اور جب جناب اسماعیل زندہ واپس ہو کر آئے تو بچہ تھا. بی بی نے نہلانا چاہا, جیسے ہی کرتا اتارا تو گردن پر کالی نیل دیکھی. جیسے ہی داغ دیکھا جناب ابراہیم کو بلایا. ابراہیم بتاؤ یہ میرے بیٹے کے گردن پر کائے کی داغ ہے. صدیق نبی تھا, سچ سچ بتایا کہ اللہ نے قربانی کے لیے بلایا تھا, لیکن اللہ نے دمبا بھیج کر آپ کے بیٹے کو بچا لیا. بی بی مومنہ تھی, اعتراض نہیں کیا, نفسیاتی طور پر بیمار ہو گئی اور 3 دن مر گئی.
तीसरे दिन मर गई, तीसरे दिन मर गई। आपने सोचा नहीं, तीसरे दिन मर गई, तीसरे दिन मर गई। मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, मेरे भाई, मैं कहता हूं जनाब हाजरा को, जनाब हाजरा माफ करना, आपका बेटा प्यासा नहीं था, आपका बेटा भूखा नहीं था। आप अपने बेटे को तड़पते हुए नहीं देखा था, आपने अपने बेटे की लाश को गरम रेत पर नहीं देखा था। बीबी आप बात सुनकर मर गई, जरा करबला में तो आओ, जरा करबला में तो आओ। बीबी हाजरा माफ करना, मैं तुम्हारी मुशाबत जनाब ज़ैनब से नहीं दूंगा, वो अली की बेटी है। मैं तुम्हारी मुशाबत जनाब रुक़या और उम्मे कलसूम से नहीं दूंगा, वो अली की बेटियां हैं। लेकिन बीबी हाजरा माफ करना, मैं तुम्हारी मुशाबत जो है वो अकबर की माँ से नहीं दूंगा, असगर की माँ से नहीं दूंगा। नौजवानों, नौजवानों, यही सबब है कि जब जनाब हुसैन असगर की लाश को लेकर आए तो हम 10वीं मुहर्रम को अमल करते हैं, 7 मरतबा आगे 7 मरतबा पीछे। ये हुसैन ने अमल किया था, यही सोचकर कि हाँ ये हमें दिखाने के लिए कि माँ का दिल है, कहीं 6 माह के बच्चे की लाश देकर मर न जाए। 7वें मर्तबे खैमे में दाखिल हुए और एकदम बात नहीं कि जनाब रुबाब से, एकदम जनाब असगर का सर जनाब रुबाब की गोद में दिया। तो मुझे पूरी तारीख में जनाब रुबाब के 2 जुमले मिले। पहले हसरत भरी निगाहों से बेटे की सर को देखा, हाँ हाँ, पहले हसरत भरी निगाहों से जनाब असगर की लाश को देखा, हाँ यहाँ ऐसे नन्हे मन्ने बच्चों को भी कत्ल किया जाता है। और फिर हुसैन की तरफ देखा, देखा तो मौला का सर नीचे था। कहा मौला सर को नीचे क्यों किया? मौला सर को बुलंद करो, मौला हुसैन सर को बुलंद करो। मौला मैं हाजरा नहीं, मैं बतूल की बहू हूँ, मौला मैं मरूंगी नहीं, मौला मैं हाजरा नहीं, मैं बतूल की बहू हूँ। और अज़ादारा ने हुसैन, मेरे नौजवानों, अब जब जनाब रुबाब का जिक्र आ गया है तो जो वो 2 जुमले सुने मेरे दोस्तों। ये जनाब रुबाब वो है, सैयदजादी नहीं है। लेकिन जब 11 मुहर्रम को करबला के मैदान में आई तो जनाब असगर की कब्र पर आई, एक टुकड़ा कासिम का उठाकर जनाब असगर की कब्र पर रखा, एक बाजू जनाब अकबर का उठाकर जनाब असगर की कब्र पर रखा, एक टुकड़ा जनाब कासिम का उठाकर जनाब असगर की कब्र पर रखा और एक जुमला कहा, अकबर बेटे, कासिम बेटे, छोटे भैया का ख्याल रखना। बेटा तुम्हारा भाई छोटा है, जंगल है कहीं डर न जाए, जंगल है कहीं डर न जाए। बेटा ख्याल रखना, 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 कहीं डर न। बिठाओ इसको, बिठाओ। मैंने क्या किया मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, ये जो आते हैं लाउड स्पीकर वाले, कोई शिया लेकर आओ या इसको मेरे हवाले करो। कितनी बड़ी मेहनत जो है रायगान कर देता है। मेरे पास टाइम नहीं है जो रोजाना किसी को टाइम दूं। मैंने क्या अर्ज किया मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, जनाब असगर से, असगर के कब्र से आई और जनाब हुसैन के लाश पर आई। मैं जोर से बात कर रहा हूं, मुझे तकलीफ है, मोमिनीन को तकलीफ ना है। मेरे दोस्तों हुसैन के लाश पर आई और हसरत भरी निगाहों से देखा और रोकर कहा, मौला दुख इसी बात का है, मैं गांव से कफन लेकर आती, लेकिन मौला मदीना नहीं है, मौला मदीना नहीं है। मौला क्या करूं, मौला मेरे हाथ बंधे हुए हैं और आपकी लाश धूप में पड़ी हुई है। मौला काश मेरे हाथ खुले होते तो मैं बालों का ससाया करती, लेकिन न मौला मदीना है और न मेरे बाल खुले हुए हैं। मौला मैं सैयदजादी नहीं, मैं बतूल की बहू जरूर हूं। मौला मैं कफन तो नहीं दे सकती, लेकिन मौला मैं तुमसे एक वायदा करती हूं कि सारी जिंदगी न ठंडा पानी पीऊंगी और न साए में बैठूंगी। मौला सारी जिंदगी न मैं साए में बैठूंगी और न मैं ठंडा पानी पीऊंगी। क़िबला, मेरे दोस्तों, नौजवानों, आपने सुना नहीं, आपने शायद गौर नहीं किया, आपने गौर नहीं किया। और वो गौर ये है मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आपने गौर नहीं किया। हाँ, जनाबे हाजरा ने तो सिर्फ सुना था तो 3 दिन के अंदर मर गई थी। अरे वो रुबाब जो हुसैन के लाश पर आई, जिसने बेटे की लाश देखी, आई और कहा मौला मैं न कफन दे सकती हूँ,
نہ مولا میں بالوں کا سایہ کر سکتی ہوں، لیکن اتنا وعدہ کرتی ہوں کہ ساری زندگی نہ ٹھنڈا پانی پیوں گی نہ سائے میں بیٹھوں گی۔ میرے دوستو آج ایک جملہ کہہ دوں، میرے دوستو، میرے بزرگوں، یہ بی بی کربلا کے واقعے کے بعد 3 سال زندہ رہی، 3 دن نہیں، 3 مہینے نہیں، 3 سال، لیکن نہ ٹھنڈا پانی پیا نہ سائے میں۔ سید زادی نہیں ہے میرے دوستو، سید زادی نہیں ہے۔ کردار تو دیکھو، کردار تو دیکھو بطول کی بہو کا، کردار تو دیکھو بطول کے شیر دل بہو کا۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، ہاں یہ جب مدینے سے چلی تھی تو 2 پھول لے کر چلی تھی، ایک جناب اصغر، ایک جناب سکینہ، ایک کو کربلا میں دیا، ایک کو شام کے زندان میں دفن۔ ہاں نوجوانوں، عبدالحکیم اپنے بچیاں قربان کر دے سکینہ پہ۔ میرے دوستو، جب جناب رباب چلی تھی مدینے سے تو 2 پھول لے کر چلی تھی، ایک جناب اصغر، ایک جناب سکینہ۔ اصغر کو کربلا میں دیا، شام میں سکینہ کو دفن کیا۔ آپ کو تو پتا ہے کہ اگر عورت غیر خاندان کی ہو تو اس کا رشتہ تب تک رہتا ہے جب تک شوہر زندہ ہو یا بچے ہوں۔ قبلہ جب اصغر شہید ہو گیا، شوہر شہید ہو گیا کربلا میں، بچہ شہید ہو گیا کربلا میں، اور بیٹی وفات کر کے زندان میں۔ قبلہ جب سکینہ وفات کر گئی نا، یہ بی بی رباب جناب سکینہ کے میت کے اوپر آ کر رو دیا اور کہا یا اللہ آج میرا سادات سے رشتہ ٹوٹ گیا، یا اللہ بچے تھے وہ چلے گئے، شوہر تھا چلا گیا، یا اللہ ابھی میرا بطول کی بہو سے رشتہ ٹوٹ گیا، یا اللہ ابھی میں بطول کی بہو نہیں رہی، یا اللہ جو ساداتوں سے رشتہ تھا وہ ٹوٹ گیا۔ ہاں زاداران حسین آئی، شام میں آئی، شام سے پھر کربلا آئی، کربلا سے مدینے آئی، مدینے میں بھی 1 سال برابر زندہ رہی۔ 1 سال کے بعد جب بڑی دھوپ ہوئی، طوفان لگا، تو جناب زینب نے سید سجاد کو کہا بیٹا سجاد آج تو جاؤ، ماں کو کہو سائے میں آئے۔ اب 3 برس گزر گئے ہیں، آج تو آپ اپنی ماں کو لے کر آؤ۔ نوجوانوں، بزرگوں، اللہ کی عظمت کی قسم کھا کر کہتا ہوں، قبلہ جب سید سجاد آیا نا، اماں رباب چلو، پھوپھیوں نے مجھے مجبور کیا ہے اندر چلو، یہ کہنا تھا، یا جناب رباب کا پورا جسم لرز گیا اور کہا بیٹا ایسے نہ کہو، میں آج بھی دیکھ رہی ہوں کہ میرے مولا کی لاش دھوپ میں پڑی۔ شیعو تم تو خوش نصیب ہو، ارے تم تو سائے میں بیٹھے ہو، تم بھوکے نہیں، پیاسے نہیں، پھر بھی تمہیں تکلیف آتی ہے۔ عبدالحکیم کو پنکھا لگ رہا ہے پھر بھی کہتا ہے تکلیف آ رہی ہے۔ سلام ہو بطول کی بہو پر کہ 3 سال گزر گئے، پھر بھی سید سجاد کو کہا کہ بیٹے ایسے نہ کہو، میں آج بھی دیکھ رہی ہوں کہ میرے مولا کی لاش دھوپ میں پڑی ہے۔ بس یہ کہنا تھا، یہ سید سجاد کی آواز ہے، اماں آج عابد کی حیثیت میں نہیں آیا ہوں، امام کی حیثیت میں آیا ہوں۔ بس یہ کہا کہ امام کی حیثیت میں تمہیں کہہ رہا ہوں۔ یا قبلہ بی بی نے دونوں ہاتھ بلند کیے، یا اللہ آج میری عزت کا سوال، یا اللہ آج میری عزت رکھنا۔ ایک امام سے وعدہ کر کے آئی تھی کہ سائے میں نہیں بیٹھوں گی، دوسرا امام کہہ رہا ہے کہ سائے میں چلو، یا اللہ میری عزت رکھنا۔ نوجوانوں، ایک بازو میں جناب زینب نے پکڑا، دوسرے بازو میں جناب سید سجاد نے پکڑا۔ جیسے ہی بی بی کھڑی ہوئی، جناب سید سجاد نے ماں کے چہرے کو دیکھا اور دیکھ کر کہا اماں جا رہی ہو کیا؟ اماں اسی دنیا سے جا رہی ہو کیا؟ کہا بیٹا سجاد آپ کے امامت کی گواہی دے کر جا رہی۔ سید سجاد پھر دھوپ میں بیٹھ گیا، ماں کا سر زانوں پر رکھا اور بیبیوں کو کہا پھوپھیوں آؤ میری اماں چلی گئی، آؤ میری اماں چلی گئی۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ یا اللہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔ یا اللہ جن مومنین نے یہ فرش عزا بچھایا ہے ان کے دینی اور دنیوی نیک مقاصد پورے کر۔ یا اللہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔ یا اللہ، یا اللہ جو مومن پریشان ہیں تجھے واسطہ ہے
सादातों के परेशानी का। हाँ या अल्लाह, वो सादात आज चौथी सफर है, खुदा जाने आज सकीना किस जिंदान में होगी, खुदा जाने आज आकाज़ादी ज़ैनब नंगे सर कहाँ हो। या अल्लाह, उन सादातों के परेशानियों का तुझे वास्ता है, ये जो मोमिनीन हैं उनकी परेशानियों को दूर कर। या अल्लाह, हमारे बुजुर्ग हैं उनको बड़ी ज़िंदगी दे, उनका साया हमारे सरों पर देर तक दायम और कायम रहे। या अल्लाह, हमारे तमाम मुसलमान भाइयों को तौफीक अता कर कि वो अपने अपने अकीदे के मुताबिक रसूल को अपने नवासे का पुरसा दे। या अल्लाह, जिस बेचारे जाकिर ने, क्या नाम है, गज़नफर अब्बास ने ये फर्श अज़ा बिछाया है, उनके दीनी और दुनवी नेक मकासद पूरे कर, उसको अपने औलाद अहलो अयाल से शाद और आबाद रख। या अल्लाह, जो हमारे नौजवान हैं उनको हर मैदान में कामरानी और कामयाबी अता फरमा। या अल्लाह, जो हमारे बच्चे बेगुनाह कैदी हैं उनको कैद से रिहाई मिले। या अल्लाह, हम कुछ नहीं चाहते, या अल्लाह हम न हुकूमत चाहते हैं न कुर्सी चाहते हैं, हम ज़ैनब का भाई चाहते हैं, हम सकीना का पापा चाहते हैं। या अल्लाह, जो मोमिन बीमार हैं उनको मुकम्मल सेहतयाबी अता कर, ख़ास करके शबील हसनैन का बेटा सैयद अली असजद रज़ा को मुकम्मल सेहतयाबी अता कर। और जो बच्चे, जिन माओं के गोद में बच्चे बीमार हैं, या अल्लाह उनको बीमारी से नजात दे। हमारी माएँ बहनें उनको हर मुसीबत से महफूज रख। या अल्लाह, जो मोमिन बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार अता कर। या अल्लाह, तुझे वास्ता है अली अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त का, रसूल की अज़मत का। या अल्लाह, हमारी इस इबादत को कबूल फरमा। और या अल्लाह, ये जो बेचारे मोमिनीन दूर दूर से आए हैं उनको हर शरीर के शर से महफूज रख, वो खैर खूबी से अपने बच्चों के साथ जाकर मिले। हमारी इस इबादत को कबूल फरमा। मिल्लत जाफरिया के दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत पैदा कर, उनमें इत्तेफाक और इत्तेहाद पैदा कर। और या अल्लाह, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ हुसैन के अज़ादार रहते हैं अल्लाह उनको हर शरीर के शर से महफूज रख। और मोहबान अहल बैत को, या अल्लाह, किसी मसलक से ताल्लुक़ रखता है, मोहबान अहल बैत को हर मुसीबत से पनाह में रख। और या अल्लाह, या अल्लाह, जो मोमिन बे औलाद हैं उनको नरीना औलाद अता कर। लेकिन या अल्लाह, हमें बेटा वो अता कर जो असगर का अज़ादार हो, बेटी वो अता कर जो सकीना की अज़ादार हो, बहन वो अता कर जो बीबी ज़ैनब की अज़ादार हो। या अल्लाह, हमारी इस इबादत को कबूल फरमा। और जो जो मोमिन नेक तमन्नाएं लेकर आए हैं या अल्लाह उनको पूरी कर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला।